السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ایک انسان سے پوری انسانیت کو پھیلا کر رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، ایک انسان سے پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام۔ وخلق منها زوجها، پھر اسے اس کا جوڑا بنایا۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان ایک مرد اور ایک عورت سے پوری دنیا کے انسانوں کو پھیلا کر رکھ دیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو شروع ہی سے ایک گھریلو زندگی عطا فرمائی۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں خاندان کو، گھریلو زندگی کو عائلی زندگی، گھریلو زندگی، خاندانی زندگی۔ اور اللہ رب العزت نے 21ویں پارے میں جہاں اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں بتائیں، وہاں اللہ نے اس گھریلو زندگی کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا۔ وہ آیت شروع میں پڑھی، یعنی انسان کو یہ اپنی گھریلو زندگی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ آیت پڑھنے لگا ہوں، اس کا ترجمہ دیکھیے گا۔ پھر اللہ نے اس گھریلو زندگی کا مقصد کیا بتایا، جو آج انسان کی زندگی میں انسان چاہتا تو ہے لیکن اسے وہ مقصد نہیں مل رہا۔ 21ویں پارے کی وہ آیت شروع میں تلاوت کی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑوں کو بنایا، اور اس کے اللہ نے ایک مقصد اس کا یہ بتایا اس آیت میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہارے لیے جو بیویاں بنائی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ دوسرا مقصد بتایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دو مقصد اور بتائے گھریلو زندگی کے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت رکھی ہے۔ یہ محبت اللہ نے انسان کے اندر فطری طور پر رکھی ہے۔ ورحمہ، اور تیسرا مقصد ورحمہ، ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنا، ہمدردی کے ساتھ دکھ درد کو محسوس کرنا، یہ اللہ نے 3 مقصد بتائے گھریلو زندگی کے۔ اور یہ خالق ہے اللہ، وہ گھریلو زندگی کا بھی خالق ہے، وہ میاں بیوی کا خالق ہے، آگے جو اولاد ہوتی ہے اس کا بھی وہ خالق ہے۔ اور پھر یہ اللہ نے نظام بنایا ہے کہ وہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے، وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے، اور پھر اور رشتے وجود میں آتے ہیں۔ اب یہ انسان زندگی کے اندر
جو 3 مقصد اللہ نے بتائے، جس انسان کو گھریلو زندگی سے یہ 3 مقصد حاصل ہو جائیں، یقین جانیے آج وہ زندگی کا انسان معاشرے میں پرسکون انسان ہوگا۔ اس کو گھر سے سکون ملے، اس کو گھر میں محبت ملے، اس کو گھر میں رحم دلی ملے، کوئی اس کا دکھ درد محسوس کرنے والا ہو۔ آج یہ انسان کی گھریلو زندگی سکون والی بن جائے۔ اب توجہ فرمائیے گا، اللہ نے گھریلو زندگی کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا اور 3 مقصد بتائے، اور اللہ نے ان 3 مقاصد کو اس گھریلو زندگی کے اندر پیدا کر کے رکھا ہے۔ میں آیت کا پھر ترجمہ کروں گا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آیَاتِهِ۔ اب اس جملے پر آپ نے توجہ دینی ہے کہ گھریلو زندگی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس رشتے کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، اللہ نے محبت رکھی ہے، اللہ نے ہمدردی رحم دلی رکھی ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، یہ انسان ان تینوں کو خود خراب کرتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ آیت کا پھر ترجمہ کروں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو، تمہارے جوڑوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ اس مقصد کو، اس سکون کو ختم کرنے والا انسان اپنے ہاتھوں سے ختم کرتا ہے سکون۔ اللہ نے بنایا اس کو سکون کے لیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، الفاظ پر غور کیجئے گا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت کو رکھا ہے۔ یہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی بے عملیوں کی وجہ سے اس کو ختم کرتا ہے۔ وَرَحْمَةً، اللہ نے آپس میں رحم رکھا ہے، ہمدردی رکھی ہے، دلوں میں رحم اللہ نے پیدا کر دیا شادی کے بعد۔ یہ انسان اس بے رحم دلی کو بے حسی میں خود تبدیل کرتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے ماحول کو خراب کر کے۔ اور وہ کیسے؟ تب سمجھ میں آئے انسان کو یہ سکون کو برباد کیسے کرتا ہے یہ انسان۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے سکون پیدا کیا، یہ گھریلو زندگی کے اندر۔ یہ انسان اس سکون کو خراب کیسے کرتا ہے؟ نمبر 1، یہ انسان اللہ کے حکم کے خلاف گھر میں ماحول بناتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، کیا ہوگا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں کو ختم کرتی ہے۔ جب انسان کی گھریلو زندگی میں بے حیائی آتی ہے اور برائیاں یعنی اللہ کی نافرمانی آتی ہے، وہاں سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ سکون کس چیز کا نام ہے؟ کہ یہ انسان کے اندر غم اور دکھ اور رنج اور تکلیف کے احساسات نہ ہوں تو اسے یہ انسان سکون کہتا ہے۔ اور یہ انسان اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، بنیادی بات، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے گھر کے سکون کو ختم کرتا ہے۔ یہ انسان، اللہ نے محبت پیدا کی، یہ انسان گھروں میں جھگڑے پیدا کر رہا اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے، اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے، اپنی ترجیحات کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، ذاتی مفادات کی وجہ سے، ذاتی سوچوں کی وجہ سے یہ انسان گھروں میں جھگڑے پیدا کر رہا ہے اور محبت کو ختم کر رہا، رشتوں کو توڑنے والے کام کر رہا، جوڑنے والے کام نہیں کر رہا۔ رشتوں کو جوڑنے والے کام ہوتے ہیں صبر والے کام۔ اللہ نے کہا صبر کرو، یہ انسان صبر نہیں کرتا، یہ انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا غصے پر قابو پاؤ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس،
گھریلو زندگی کو بچانے کے لیے غصے پر قابو پانا ہوگا، گھریلو زندگی پر قابو پانے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہوگا۔ اور اگر انسان غصے میں بھرا رہے گا، یہ انسان انتقام کی آگ میں گھر میں رہے گا۔ اب میں نے بیوی کو نہیں چھوڑنا، بیوی کہتی ہے میں نے اب میاں کو نہیں چھوڑنا، میں نے اس کو نہیں، اب زندگی میں نے اس کی اجیرن کر دینی، اب میرے دل میں اس کا کوئی مقام نہیں رہا، اب میں نے اس کو تکلیفیں پہنچانی ہیں۔ اور شوہر کا مقصد بھی ہو جائے تو یہ اپنے ہاتھوں سے اس سکون کو اور اس محبت کو ختم کرتا ہے۔ اللہ نے ایک دوسرے کی ہمدردی رحم دلی رکھی ہے گھریلو زندگی کے اندر۔ اللہ نے گھریلو زندگی سکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ گھریلو زندگی کیسی، یہ ماں باپ، یہ بیوی بچے، یہ بچیاں، یہ آپس میں یہ کیسے رہیں گے ایک گھر کے اندر۔ رحم دلی کیا ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا شیئا منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ترجمہ کرنے لگا، تری المؤمنین فی تراحمہم، آپ ایمان والوں کو دیکھیں گے آپس میں رحم کرنے میں، وتوادہم، آپس میں محبت کرنے میں، وتعاطفہم، آپس میں مہربانی کرنے میں۔ وہی تین باتیں جو اللہ نے قرآن میں سمجھائیں۔ گھریلو زندگی کے تین مقصد، ایک سکون، ایک محبت، ایک آپس میں ہمدردی، مہربانی، رحم دلی۔ یہ انسان آپس میں ایمان والے ایسے ہوں گے جسد الواحد، جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا شیئا منہ، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، وہ سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ماں باپ، یہ بچے اور بچیاں، یہ میاں بیوی، یہ سب کے سب آپس میں ایک جسم کی طرح ہوں گے۔ اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچے گی، پورا جسم اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جائے۔ گھر میں ایک بھائی کو چوٹ لگ گئی، باپ نے کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جا، پیسے بھی دے دیے، سواری کا بھی انتظام کروا دیا، خود لے گیا۔ وہاں جا کر بیٹھا، زبان شروع ہو گئی، ڈاکٹر صاحب انگلی میں تکلیف، دوسرا ہاتھ جا کر پیسے دے رہا، ڈاکٹر صاحب باتیں بتا رہے، یہ علاج کرنا ہے، کان اپنا کام کر رہے۔ ایک جسم کی انگلی میں تکلیف ہوئی، سارا جسم اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ گیا۔ اللہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے، لیکن جب انسان بے حس ہونے لگے، ہمدردی کی ضد، ہمدردی کا الٹ، اس کا اپوزٹ بے حسی، جب ایک گھریلو زندگی کے اندر بے حسی آ جائے، شوہر کو تکلیف لیکن بیوی اس کے لیے نہیں تڑپ رہی، بیوی کو تکلیف، شوہر اس کے لیے فکر مند نہیں ہے، اولاد تکلیف میں مبتلا، باپ کو یا ماں کو کوئی احساس نہیں ہو رہا، تو وہ گھریلو زندگی میں ان افراد پر فالج گرا ہوا ہے، بے حسی آ گئی۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، دلوں کو جوڑنے کے لیے آپس میں عفو و درگزر سے کام لینا ہوگا، انتقام کی روش کو چھوڑنا ہوگا، یہ انسان سکون پائے گا۔ یہ حرص اور لالچ میں اور اپنے ذاتی مفادات، ذاتی سوچیں، ذاتی مرضی کے خلاف ہوتا دیکھ کر اس کو غصہ نہیں آئے گا، یہ اس کو برداشت کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں، شادی ہونے کے بعد کہتے ہیں پتہ نہیں کیا 10-15 سال 20 سال ہو گئے، اب بچے جوان ہو گئے، ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان آج تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی۔ یہ جملہ بولتے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتی۔ اور آج عدالتوں کے اندر جو خلا کے مقدمے ہیں کہ آج نوجوان بچیاں شادی کے چند مہینوں کے بعد، چند ابتدائی سالوں کے بعد خلا لینے عدالتیں پہنچتی ہیں۔ وہاں جب میں وکلا سے ملتا ہوں اور وہ فیملی کورٹس کے اندر جانا ہوتا ہے مختلف امور کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں نوجوان بچیوں کی خلا کے مقدموں کی۔
شوہر طلاق نہیں دینا چاہتے، یہ طلاق لینا چاہتے ہیں۔ اور جب میں ان الفاظ، ان درخواستوں کے الفاظ پڑھتا ہوں عدالتوں کے اندر، تو وہاں لکھا ہوتا ہے بس ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں، اکثریت کے یہ الفاظ، کوئی واضح بات نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہمارے درمیان۔ حالانکہ بڑے غور سے بات سننے والی ہے، پورے قرآن میں، پوری حدیث کی کسی آیت میں اللہ نے میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی تلقین ہی نہیں کی، یہ مطلوب ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ طریقے سکھائے ہیں جس سے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو، وہ طریقہ سکون حاصل کرنے کا، ہر وہ طریقہ حاصل کیجئے جس سے ایک دوسرے کو سکون پہنچا سکے میاں بیوی، ہر وہ طریقہ اختیار کیا کیجئے جس سے بچے ماں باپ کو اور ماں باپ بچوں کو سکون پہنچا سکے، ہر وہ طریقہ اختیار کیجئے کہ جس سے دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، ہر وہ اس بات سے بچیں جو محبت کو ختم کرنے والی ہو۔ انڈرسٹینڈنگ تو یہ والی ہے، یہ مطلوب ہے۔ بیوی ساری زندگی آپ کے مزاج کے مطابق نہیں بنی، یہ اس کو آخرت میں گناہ نہیں ہوگا۔ اس کو گوشت پسند تھا، اس کو دال پسند تھی، اس کو گوشت پسند تھا، اس کو سبزی پسند تھی، ساری زندگی۔ آخرت میں اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جب شوہر گوشت پسند کرتا تھا تو نے گوشت کیوں نہیں پسند کیا، اللہ یہ نہیں پوچھے۔ بڑے غور سے بات سننے والی ہے، اللہ یہ نہیں پوچھے تو نے اپنی پسند کیوں نہ بدل دی، تو نے اپنی مرضی کیوں نہ بدل دی، تجھے وہ رنگ پسند، اسے وہ رنگ پسند، ساری زندگی پسند ناپسند کا اختلاف رہ جائے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ مزاجوں کا اختلاف یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، رنگوں کا اختلاف یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے یہ زبانوں کا اختلاف، یہ رنگوں کا اختلاف، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، یہ وہی اللہ ہے جس نے من ألسنتكم وألوانكم، یہ رنگوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ مزاجوں کا اختلاف یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ سوچوں کا اختلاف، دو حقیقی بھائی، ایک خون، دو حقیقی بھائی، ان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ دو حقیقی بہنیں، ان کے مزاج میں اختلاف رہتا ہے۔ یہ تو میاں بیوی دونوں ایک الگ الگ خاندان کے ہیں، دونوں اجنبی ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر مزاجوں کا اختلاف ہو، یہ شریعت میں مزاجوں کا اتفاق اور اتحاد مقصود نہیں ہے۔ بات کہاں سے بگڑتی ہے؟ اب توجہ سے، کہاں سے بگڑتی ہے؟ اختلاف بری چیز نہیں ہے، مخالفت بری چیز ہے۔ اب میں اس کو مثال سے عرض کروں، واضح کروں، یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ مزاجوں کا اختلاف، مرضی کا اختلاف، پسند ناپسند کا اختلاف، سوچوں کا اختلاف، یہ گھریلو زندگی میں نقصان دہ نہیں ہے۔ اس کو ایک کرنے کی کوشش بھی نہ کیجیے، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ پھر اصل میں بری چیز اس میں کیا ہے؟ مخالفت۔ اختلاف بری چیز نہیں ہے، مزاجوں کا اختلاف بری چیز نہیں ہے، پسند ناپسند کا اختلاف بری چیز نہیں ہے، مخالفت بری چیز ہے۔ وہاں سے محبت ختم ہوتی ہے، وہاں سے سکون ختم ہوتا ہے، وہاں سے ہمدردی آپس میں ختم ہوتی ہے۔ کیسے؟ اب مثال غور سے، میاں بیوی میں سے ایک کو گوشت پسند اور ایک کو سبزی پسند، جس دن گوشت پکتا ہے وہ پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں کھاتی، اور شوہر کو گوشت پسند اور بیوی کو سبزی پسند، جس دن سبزی پکتی اس دن شوہر بھی منہ بناتا، صبر کرتا بیچارہ، کڑوے گھونٹ پی لیتا، کوئی بات نہیں، زندگی گزرتی رہے گی، اس سے سکون ختم نہیں ہوتا۔ لیکن مخالفت سے سکون ختم ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ ایک دن بیوی کہنے لگی شوہر کو تم ظالم ہو، تم جانور پر ظلم کرتے ہو جو گوشت کھاتے ہو، تم تو ظالم قسم کے انسان جو گوشت کھاتے، کتنے جانوروں کو ذبح کرتے، ظلم کرتے جانوروں کو۔ اب سمجھ گئے، ہندو یہی کہتے ہیں نا، ویجیٹیرین یہی الفاظ کہتے ہیں۔ اور شوہر آگے سے بیوی کو کیا کہے؟ تم تو ویجیٹیرین ہو، تم تو سبزی خور ہو، تم تو ہندو ہو، تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتی ہو۔ اس دن گھر میں بڑا فساد ہوگا،
کیونکہ مخالفت شروع ہو گئی. اختلاف بری چیز نہیں، ایک کو گوشت پسند، ایک کو سبزی پسند، ساری زندگی گزر جائے گی فکر نہ کیے. محبت کے ساتھ گزرے گی، احترام کے ساتھ گزرے گی، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی مرضی کا احترام کرنا، برداشت کرنا، عفو درگزر سے کام لینا، مزاج کی وجہ سے غصہ آ جائے اس پر قابو پا لینا، یہ ہے زندگی جس سے سکون ملتا ہے. اور یہ آپس کا سکون، آپس کی ہمدردی آج بھی اپنے گھروں کے اندر کوئی پیدا کرنا چاہتا ہے تو 3 کام کر لے. 3 کام. نمبر 1 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے، خود سمجھائے، وہ تو ہر مسلمان کے لیے سمجھائے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے. حرام کا معنی دمہ، اس کا خون یعنی اس کی جان، ومالہ اور اس کا مال، وعرضہ اور اس کی آبرو، اس کی عزت. پھر 3 چیزیں. اور گھریلو زندگی کے اندر سکون، محبت اور رحمت، آپس میں ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کو زندگی بھر گھریلو زندگی کے اندر یہ 3 پابندیاں لگانی ہوں گی اپنے اوپر. نمبر 1 جان کا احترام. آج شوہر بیوی کو تکلیف پہنچا کر، اس کو اذیت پہنچا کر خوش ہو رہا ہو، ایسی صورت کے اندر کبھی بھی محبت اور سکون نہیں آئے گا اس گھر میں. بات بات پر تانے دینا، بات بات پر اذیت پہنچانا، بات بات پر یہ کرنا، آج ہم نے خود اپنے اعمال سے اپنے گھروں کے اندر سے سکون کو ختم کیا ہے. ورنہ اللہ نے بنایا تھا پہلے سے، اللہ نے محبت خود رکھی تھی. اس محبت کو نفرت میں انسان نے پیدا کیا، اس طرح جان کا احترام نہیں کیا. نمبر 2 مال کا احترام. مال کا احترام، یہ شوہر بیوی کے مال کا احترام کرنے والا ہو اور یہ بیوی شوہر کے مال کا احترام کرنے والی ہو، اس کے گھر کی چیزیں وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا احترام سکھایا تھا کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں سے کسی کو، غریب کو کوئی خیرات کر سکتے ہیں، کوئی پیسے وغیرہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں. خاتون نے پھر پوچھا کہ اگر کوئی کھانے کی چیز دے دیں اس کی اجازت کے بغیر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک افضل اموالنا، یہ تو ہمارے مالوں میں سے افضل ترین ہے، وہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے. مال کا احترام. اور یہیں سے فساد شروع ہوتا ہے، جب بیوی شوہر کے مال کو اجاڑنے لگتی ہے، یا شوہر کے مال کو اپنے میکے میں منتقل کرنے لگتی ہے، یا شوہر بیوی کے مال پر نظر رکھتا ہے اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بیوی کا زیور بیچ رہا، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بیوی کے زیور کو بیچ رہا. آج ہمارے ہاں، اور یہیں سے وہ سکون ختم ہونا شروع ہوتا ہے، یہیں سے بیوی کے دل میں اس مرد کی نفرت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اس کے مال پر نظر رکھتا ہے. یہ زیور بیچ کر، بیوی کے زیور کو بیچ کر اور اپنے کاموں میں لگانے والا انسان کبھی اس کو دوبارہ زیور بنا کر نہیں دیتا. اگر وہ زیور بنا کے دینے والا انسان ہوتا وہ پہلے اس کے زیور کو بیچتا ہی. آج یہاں جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ دلوں میں دوریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جب شوہر بیوی کے مال پر نظر رکھتا ہے اور بیوی شوہر کے مال پر نظر رکھتی ہے. اور تیسری چیز آبرو، عزت. 3 چیزیں، جان کا احترام، مال کا احترام اور تیسری چیز عزت و آبرو کا احترام. آج میاں بیوی ایک دوسرے کو بے عزت کرنے میں اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں، بلکہ دوست احباب سمجھاتے بھی. کبھی میکے والے آئے ہوں، بیوی کے بہن بھائی آئے ہوں، تو ان کے سامنے بعض تو بہت ہی بیچارے اتر جاتے ہیں پٹڑی سے، کہتے ہیں بیوی کو شروع کی زندگی میں جب اس کے آئے ہو 1 دفعہ ٹکا دیں، 1-2 دفعہ اس کی پٹائی کر دیں، بس ساری زندگی آرام سے گزرے گی. دوست سکھاتے، اور دوست یہ بھی سکھاتے ہیں دیکھو بیوی کے نیچے نہ لگنا،
اور جو ماں ہے وہ بیوی کو کیا سکھاتی ہے؟ دیکھو شوہر کے نیچے نہ لگنا، یعنی اس کی عزت نہ کرنا، اس کی بے احترامی کرنا. یاد رہے بہت اچھی طرح، ایک دفعہ زندگی میں کوئی شخص اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دے، پھر چاہے کچھ کرتا رہے، بیوی کے دل میں وہ پہلا والا احترام ہرگز نہیں رہے. عزت بہت بڑی چیز ہے. آج کی نشست میں صرف یہ باتیں عرض کرنا مقصود تھی کہ گھریلو زندگی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے 3 مقصد بتائے. ایک انسان اس سے سکون حاصل کرے، نمبر 2 وہاں محبت کو قائم کرے، نمبر 3 آپس میں ہمدردی رحم دلی کو قائم کرے، اور ان 3 چیزوں کو ختم کرنے والا کوئی کام نہ کرے. اس انسان کو گھریلو زندگی سمجھ میں آئے گی اللہ کی کتنی نعمت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.